بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، جیسے کہ آج تک تو ہم سنتے ہی آ رہے تھے کہ معاشی طور پر وطن عزیز پیارا پاکستان ترقی کر رہا ہے، لیکن جب سے حکومت نے 18 سال کے عمر والوں کے لیے شادی کے لازم ہونے کی قرارداد پاس کی، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ملک ترقی پر گامزن ہے۔ اور دیکھیں کہ شادی کی اس بات سے فطرتاً ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور خاص کر وہ نوجوان طبقہ کہ جو شادی سے محروم ہے اور جن کے والدین باوجود استطاعت اور طاقت کے اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے شادی نہیں کرواتے۔ اب یہ کہ اس بل کے بعد وہ اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ 18 سال کی عمر میں کم از کم اپنے بچوں کے شادی کروا دیں، اور یقیناً شادی کی عمر بھی یہی ہے، اس لیے ہمیں اس بل سے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور معاشی طور پر بھی ہمارا ملک اس سے مستحکم اس طریقے سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب شادیاں بہت ہوگی تو مولوی حضرات بھی برسر روزگار رہیں گے، اور دن بدن نکاح آتے رہیں گے، نکاح پڑھاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے دیگ اور چاول والے حضرات، قورمے والے، باورچی لوگ، وہ بھی خوشی کی زندگی گزر اور بسر کریں گے، ان کے پاس بھی آرڈر کے انبار آئیں گے۔ تو ویسے بھی اقواموں اور نسبوں کی حفاظت کے لیے شادی کا بروقت کرانا ضروری ہے، اور اس سے قومیں اور نسبیں اور نسبتیں تمام کی تمام محفوظ رہتی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب آپ کے بچے اور بچی کی عمر بلوغ تک پہنچ جائے اور ان کو جوڑ کے رشتے مل جائے تو ان کی شادی میں تاخیر نہ کرے۔ لیکن ایک گزارش وہ یہ ہے کہ جو بل کے اندر 18 سال کی عمر کے متعلق لکھا ہے کہ 18 سال کی جب ان کی عمر ہو جائے تو اس میں ان کی شادی کروا دی جائے، اور 18 سال کے بعد اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو ان کے والدین حکومت کو، یونین کونسل کو جواب دہ ہوں گے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بچے اور بچی کی بلوغ کی عمر 18 سال نہیں ہے، بلکہ 18 سال سے پہلے بھی بچہ اور بچی بالغ ہو سکتے ہیں، اور اسلام میں بلوغ کا اعتبار ہے۔ جیسے کہ بچہ اپنے عمر کے اعتبار سے 15 سال، 16 سال، 17 سال، 14 سال، 13 سال میں بھی بچہ بالغ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بچی بھی اپنی اس عمر کے اعتبار سے 9 سال کے بعد ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے خوراک کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے اور ان کے مزاج کے اعتبار سے وہ 10 سال، 11، 12، 13 سال اور 15 اور 14 سال کی عمر میں بھی بالغہ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام میں جو اعتبار ہے وہ بلوغ کا ہے، کہ جب آپ کا بچہ اور بچی بالغ ہو جائے اور آپ صاحب استطاعت ہو تو ان کی شادی کرا دی جائے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن یہ کہ 18 سال کے بعد اگر ان کی شادی نہ ہو اور ان سے پوچھ گچھ کا مسئلہ اور یہ سلسلہ جاری رہے تو یہ ذرا مناسب اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو موافق رشتہ نہیں ملتا، جبکہ ان کو رشتہ تلاش بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ شادیوں کو آسان بنائیں۔ جب شادیوں کو آسان بنائیں گے تو گناہ مشکل ہو جائے گا، اور جب گناہ مشکل ہوگا، نیکی کا کام آسان ہوگا، تو گناہ اور بربادی اور تباہی اور زناکاری یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور معاشرہ پاک اور صاف رہے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر لڑکے اور لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ
کسی کا لڑکا ہے اور وہ علم حاصل کر رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ ان کے علم کے حاصل ہونے کی کم از کم جو مدت ہے وہ 12 سال 10 سال ہے، اور اس سے پہلے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 18 سال کی عمر بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے طالب علمی کے زمانے میں اس کی شادی کروا دی جائے تو پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ باجیاں پھر ان کو پڑھنے کہاں دیتی ہیں، سبق سے نکال لیتی ہیں، اور ان کی بیویاں پھر ان کو مجبور کر دیتی ہیں اور ان کو جکڑ کے رکھ دیتی ہے، تو یہ بھی ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے حالات موافق ہو اور پریشانی کا کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر یقینی طور پر اپنے وقت کے مطابق ہی بچوں کی شادی کروا دی جائے، اور حکومت کے اس اقدام سے یقیناً اسلام اور معاشرے کو تقویت ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بل کے مطابق 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔